السلام علیکم جی. ایک بڑا شرمناک سا فکرہ ہے آج جس سے اپنے ویلاگ کا آغاز کر رہے ہیں. امریکی ایک وکیل نے جب اپنی عدالت میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ پاکستانی ڈالروں کے لیے اپنی ماں بھی بیچ دیتے ہیں، تو پاکستان کے اندر میرے جیسے لوگوں کا دل بہت دکھا تھا، اور ہم نے کہا کہ جناب ہم نے تو کبھی ڈالر لیے ہی نہیں. اور ظاہر ہے یہ بات ان کے لیے تھی جو ڈالر لیتے رہے ہیں، کہ سکسٹیز کے اندر اور کہتے ہیں اور سیونٹیز کے اندر خاص طور پہ یو ایس ایڈ کے تحت جو کبھی سویابین تیل کے ڈبے یا کبھی امریکن مکھن کے ڈبے، مکھن لگاتے تھے امریکیوں میں، وہ بچوں میں بانٹا کرتے تھے اسکول لیول کے اوپر. ٹھیک ہے، اور اگر ظاہر ہے کہ وہ جو آتے تھے وہ اسکول لیول کے اندر اگر بچوں میں تقسیم ہوتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ امریکی گراس روٹ لیول تک اپنے لیے گڈ ول کریٹ کرنا چاہ رہے ہوتے تھے. اور ظاہر ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ ان کی بھی مجبوری ہے کہ وہ اپنے فارمر کو اچھا ریٹرن دینا چاہتے ہیں کراپ کا، تو وہ اس سے کراپ بائی آؤٹ کرتے ہیں. 100% کراپ بائی آؤٹ ہوتی ہے امریکہ کے اندر کسان سے. وہ ایک ان کا سسٹم ہے، وہ ذرا اس کی ڈیٹیل میں نہیں. بہرحال کسان کو ایک منیمم سپورٹ پرائس جو ہے وہ انشور کرنے کے لیے وہ کموڈیٹیز کو مطلب کہ اس کے اندر امریکن گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے تاکہ ان کا کسان جو ہے وہ نہ مرے. اس کے پھر کسان کے ناز نخرے بھی اٹھائے جاتے ہیں، اور جس کے لیے یہ کرتی ہے. اب جب حکومت خرید لیتی ہے اور وہ ان کی ضرورت سے بھی زائد ہوتا ہے اناج، تو وہ اس اناج کو مختلف ممالک کے اندر تقسیم کرتی ہے اپنے سیاسی جو حرکیات ہیں یا سیاسی اثر و رسوخ ہے اس کو توسیع دینے کے لیے. تو یہ اس کا حصہ ہوتا تھا جو ہمیں آیا کرتا تھا. پھر یہ بند ہو گیا جی، افغانستان کی جنگ چھڑی تو یہ انسیڈنٹلی بند ہو گیا، اور اس کے بعد یہ کچھ افراد کے اکاؤنٹ میں کچھ ایکسٹرا آرڈنری ڈالر برآمد ہونا شروع ہوئے. مجھے یاد ہے کہ 1993 کے الیکشن کے اندر اعجاز الحق صاحب نے جب ریٹرن فائل کی تھی تو اس وقت جب انہوں نے اپنا وہ فائل کرتے ہیں نا ایسٹس، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر وہ کوئی 42 ارب روپے کے اثاثے تھے ان کے. ویسے ضیاء الحق صاحب بہت نیک پاک شریف آدمی تھے، ٹھیک ہے. میں ان کا بڑا زبردست اس وقت فین تھا جی، ضیاء الحق صاحب کا بڑا فین تھا. انہوں نے روس توڑ دیا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کے صاحبزادے کا بھی میں بہت بڑا فین تھا. اب پتہ نہیں وہ میرے پڑھنے میں غلطی ہو گئی، وہ 42 ملین تھے یا 42 بلین تھے، لیکن جو مجھے ابھی تک یاد ہے وہ 42 ارب روپے ہی تھے. اگر کوئی صاحب کریکشن کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. اب یہ بڑا ہی میرے لیے پہلا جو صدمہ پہنچا مجھے سائیکولوجیکلی کہ یار وہ تو مرد مومن مرد حق تھے. تو پھر اب جب سوچتے ہیں کہ وہ جو اسکولوں میں ملنے والے تیل اور مکھن کے جو ڈبے جو تھے وہ اگر نہیں ملے تو وہ پیسے امریکنز نے کہاں ڈائیورٹ کیے. امریکن بڑے اس حوالے سے بڑے ایماندار آدمی لوگ ہیں جی، وہ جو کام کرواتے ہیں اس کے پیسے پورے ادا کرتے ہیں. ہمیں بھی کئی امریکن جرنلسٹ کے ساتھ بچپن میں ایز اے فکسر کام کرنے کا موقع ملا تو پیسے وہ پورے ادا کرتے، ٹھیک ہو گئے، وداؤٹ ٹیکس ڈیڈکشن ادا کرتے، ٹھیک ہو گئے. اب اس کے بعد نا اب سوچنا ذہن میں آتا ہے کہ اس وقت امریکہ نے سرکاری طور پہ پاکستان کو جو ملنے والی امداد ہے، وہ جو کلیت سپورٹ فنڈ میں جو کہتے تھے کہ ہم ان کے لیے جو سروسز ڈرٹی جاب جو کرتے ہیں ود ان پاکستان اور افغانستان، اس کے وہ ہمیں ہر سال کچھ نہ کچھ پیسے دیتے تھے. اور ساڑی پپیرا پتر ہے امریکہ، کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا دیتے تھے نا، وہ انہوں نے بند کر دیا. تو پیسے تو وہاں سے ٹریجری سے جاری ہو رہے ہیں، تو جا کہاں رہے؟ ہم اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، ہم امریکن پریزیڈنٹ کی جو فیسیلیٹیشن ہے ان کے خواب کو مٹیریلائز کرنے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں. ہم افغانستان کے اندر ان کے مذاکرات کروا رہے ہیں تو مفت تو کام نہیں کر رہے ہم. تو اگر ہم مفت کام نہیں کر رہے تو جو امریکہ نے بظاہر تو سرکاری طور پہ تو اس نے پیسے بند کیے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو کیا پتا یا مجھے کیا پتا کہ وہ پیسے کن اکاؤنٹس میں جا رہے ہوں، کیونکہ بہت بڑا کام کیا ہے ہم نے. مطلب ڈیل آف دا سینچری کہا گیا ہے، اور ڈیل آف سینچری میں ہم مفتی لڑ گئے، ناچ گئے ہیں. نہیں نا، کچھ ویلیں تو ہوئی ہوں گی نا. تو پیسے گئے کہاں پہ، اور پیسے گئے کہاں پہ نہیں، جا کہاں پہ رہے. ٹھیک ہے نا، یہ بات سوچنے کی ہے. دوسری بات جو ہے وہ پاکستان کے موجودہ مقامی معروضی حالات میں، اور کسی کی کوشش یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا
کہ ملک کے اندر اتنی غیر یقینی کی صورتحال رکھی جائے یا سیاستدانوں کو اس طرح آپس میں بھڑا دیا جائے یا مطلب کہ ایویں ہی دوسرے کو جا کے محفل میں کھڑے ہو کے تھپڑ مار دیا جائے تاکہ ساری توجہ اس طرف ہو جائے اور کسی اور واردات پہ کسی کی نظر ہی نہ پڑے. عین ممکن ہے نا, میں کنسپائریسی تھیریز کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ بھی ممکن ہے کہ جو موجودہ رونق لگی ہوئی ہے پاکستان میں بنیادی طور پہ اس کی وجہ یہ ہو. ایویں تو نہیں بلو ایریا کے اندر ایک ہی بائر پھر رہا ہے اس وقت, جیڑی بھی بلڈنگ ہوتی ہے وہ خرید لیتا ہے. ٹھیک, پتہ کرو نا کون خریدتا ہے. ساریاں گلاں میں ہی دساں تمہیں. جتنی جھگڑے والی فائلیں ہیں وہ خریدنے والی اسلام آباد پنڈی میں ایک ہی پارٹی ہے. پتہ کرو نا کیڑی پارٹی ہے. ٹھیک ہے نا. چلیں آگے چلتے ہیں. ایک تو یہ سین ہو گیا جی. دوسرا یہ سین ہے کہ جب ہم چائنا اپنے بھائی کی طرف, دوست کی طرف دیکھتے ہیں جس کے ساتھ ہماری دوستی شہد سے میٹھی ہے یا بحیرہ عرب سے گہری ہے, بحیرہ ہند سے گہری ہے اور جناب ہمالیہ سے اونچی ہے, جب ہم اس دوست کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کا ایک طریقہ بات آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب نقد بڑے شوق سے, ادھار اگلے چوک سے. ٹھیک ہے. ہمارے جو چینی دوست ہیں وہ کسی بھی گمنام اکاؤنٹ کے اندر پیسے ڈالنے کو تیار نہیں ہوتے. وہ ایک ایک ڈالر جو ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ باقاعدہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے مقاصد بھی تحریر فرماتے ہیں اور بڑی ڈیٹیل قسم کی ڈاکومنٹیشن فرماتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ چائنا کے ساتھ ہماری کوئی لین دین ہی نہیں ہو رہا, بلکہ اگر آپ پوچھیں تو فروری سے تو کوئی $1 جاری منصوبوں کے لیے بھی جاری نہیں ہوا چائنیز بینک سے. ٹھیک بھائی, جو جاری منصوبے تھے ان کو تو چلانا تھا نا, ان کی تو کاسٹ اوور رن ہو گئی ہے. 150 ارب روپے جو ہے ان کی کاسٹ اوور رن ہو گئی ہے. مطلب 50% کاسٹ ہم نے اوور رن تو کر لی نا ڈیویلیوشن کر کے, لیکن باقی جو ڈیلے کی وجہ سے ان کی کاسٹ اوور رن ہو رہی ہے. پھر ہم نے عدالتوں کے ذریعے ان کے تمام پروجیکٹس کے اوپر سٹے بھی لگوائے, پھر ان سٹے کو 2 سال تک کھنچوایا بھی. اگر پاکستان کے اندر ایک گلی میں کھڑے بچے کو پتہ ہے تو چینی کو نہیں پتہ. وہ بھی تو ویسے آج کل ہمارے گلی محلوں میں ہی ہیں, تو انہیں نہیں پتہ چل رہا کہ یہ جو عدالتیں پکڑ لیتی ہیں خام معاملے کو آ کے. ٹھیک ہے. لاہور میں ایک اوور ہیڈ برج بننا تھا یہ صدیق سینٹر کے پاس, 22 مہینے عدالت نے سٹے دیے رکھا اس کو, اور 22 مہینے کے بعد بھلا کیا کہا, یہ اس محکمے کا نہیں اس محکمے کا کام تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ میٹرو جو ہے وہ گرین اورنج ٹرین کی بات دیکھ لیں. باقیوں کو تو گرین شرین جو ہم نے لانچ کرنی ہے اس کو تو بھول جائیں گرین بلو کو, لیکن جو اورنج ٹرین ہے اس کی ہی بات دیکھ لیں کہ اس کو بھی 22 مہینے سٹے رکھا ہوا تھا. یہ کب کی چل گئی ہونی تھی. ٹھیک ہے. اب چین کے ساتھ ہمارا یہ ہے, اور ملائیشیا تو کبھی اس طرح کے کسی مذاق, اس کا تو کوئی اس طرح کا مذاق ہے ہی نہیں. وہ تو بس آتا ہے کہ جناب MCB بینک میں میری 40% انویسٹمنٹ ہے, اس کو نہیں چھیڑنا. ٹھیک ہے. گڈی کی چابی رکھ لو, وہ اتنا کی دینے کا ہے, ہاں دینے دلانے کا اتنا کی اس کا ہوتا ہے. گڈی کی چابی رکھ لیں آپ, ٹھیک ہو گیا. پروٹان گاڑی ہے ہماری جناب, یہ اکارڈ ہونڈا اکارڈ کے برابر ہوتی ہے, یہ آپ بھی چلایا کریں جناب. اور یا یہ جو پام آئل ہے آپ کی طرف, دنیا میں ہمارے اس پام آئل کا کوئی بائر نہیں ہے آج BD پام آئل جو کہہ کے ہم بیچتے ہیں اور آپ یہاں پہ گھی کے نام پہ لوگوں کو کھلاتے ہیں, کیونکہ دنیا میں یہ ہر جگہ پہ بین ہو گیا ہے انڈیا سمیت کھانے کے اوپر اس کا. آپ اس کا اچھا بناسپتی گھی بنا کے اپنے لوگوں کو مار لیتے ہیں, تو آپ کھلائیں جناب ان کو, تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائیں گے. یہ 2-3 اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں. اب دیکھیں کوئی بھی حکومت پاکستان میں آئے تو سب سے پہلے جو لوگ اس کو مبارکباد دینے آئیں گے ان میں ملائیشین ضرور ہوں گے, اور ملائیشین اس دفعہ بھی مہاتیر صاحب ہیں بڑے آگے پیچھے ہمارے ہوئے, جب انہوں نے تینوں باتوں پہ ہم سے کمٹمنٹ کروا لی کہ چلیں یہ حکومت تو اس پہ کوئی پنگے بازی نہیں کرے گی, تو دین اب ان کی جو نئی حکومت آئی ہے وہ بیک آؤٹ, ریلیکس. ٹھیک ہے. کیا جب تک یہ بیٹھا ہے تب تک تو ہماری ڈیل انٹیکٹ ہے نا, ٹھیک ہو گیا. ان کے ہاں تو مذاق ہی کوئی نہیں. اچھا, ملائیشیا کے بعد ہمارا جی ایک دوست آ جاتا ہے ترکی. اب ترکی صاحب جو ہیں ان کو خلافت عثمانیہ کی بحالی سوجھ پڑی ہے, اور جب انہیں خلافت عثمانیہ کی بحالی سوجھی تو عربوں کو اپنی پڑ گئی. عربے کہنے لگے کہ جناب یہ تو ہم بھی پھر حجاز تو ان کا صوبہ تھا ہیں, اور وہاں تک تو ان کی ٹرین آیا کرتی تھی مکہ تک,
تو یہ تو اس کے بھی اوپر بھی کلیمنٹ ہو گئے. وہ کہیں گے صحرا نال سانوں کچھ نہیں لینا. یہ جو پٹی ہے نا حجاز کی پرلی طرف بحیرہ احمر والی, ٹھیک ہے نا, یہ ہماری ہے. اگر انہوں نے کل کو اس پہ کلیم کر دیا جو کہ وہ کریں گے تو ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے. ہماری تو ٹور ہی دنیا میں ایسی اس وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس یہ 2 مقامات مقدسہ ہیں, تو ان کو اپنی پڑ گئی ہے. ترکی نے نعرہ لگا دیا ہے اپنے انٹرنلی آڈینس کے لیے, وہ ٹرکش لینگویج کے اندر وہ جناب خلافت عثمانیہ ہم بحال کریں گے. اس میں تو ایسٹرن یورپ پہ بھی ان کا کلیم بنتا ہے نا. یہ رومانیہ وغیرہ, بڈاپیسٹ وغیرہ, یہاں پہ بھی تو ابھی تک شاندار مساجد جو ہیں وہ قائم ہیں, تو وہ ترکوں کی بنائی ہوئی ہے نا. تو خیر یہ ترکی صاحب نے یہ نعرہ لگا دیا, ٹھیک ہے. اب ترکی صاحب نے دوسری طرف یہ کیا کیا, اب ترکی صاحب نے, ان کے صدر آئے, انہوں نے ہمارے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کیا, ایک دفعہ نہیں میرے خیال 1 سے زائد مرتبہ کیا, اور انہوں نے ہمیں کہا کہ یار جاندی کرو, کام کرنے ہیں تھوڑے نال, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم نے آگے سے پاس کھڑے ہو کے تو اپنی جیب ایسے کر کے کہا کہ انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں, کام کرتے ہیں, مل کے کام کر لیں آپ, البراق کے اندر آپ حصے دار بن جائیں, وہ کام کریں گی, جو پرافٹ ہوگا وہ بانٹ چھانٹ لیں گے. ہم نے کہا نہیں, ہمیں کیا پتا, ہم تو 6 مہینے بعد ریٹائر ہو جائیں گے, تو ہمیں کیا پتا. ہم نے کہا نہیں ہے نہیں. لہذا اسٹرکٹ ڈائریکشن ہے ٹرکش کو. اب دونوں طرف ہی ہو رہا ہے. ایک تو ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ جو ٹرکش جو ہیں یہاں بہت سارے منصوبوں کے اندر تھے, جیسے لاہور کا یا پنڈی کا کوڑا اٹھانے کا کانٹریکٹ تھا ان کا, ٹرکش کمپنیوں کا, جیسے کہ یہاں پہ وہ جو سروسز چل رہی ہیں بسز کی وہ بھی تھیں, ٹھیک ہے. تو وہ ہم نے ان کو ان میں سے کچھ ہم کک آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے, کچھ ٹرکش سے بھی ہمیں بتایا کمپنیوں کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں کہ ان کو سخت ہدایات ہیں کہ ہم نے کسی اور منصوبے کے لیے بڈ ہی نہیں کرنا. اس کا مطلب ہے گل ود گئی ہے مختاریا, ٹھیک ہے, حکومت 10 دی نہیں پئی, گل بڑی ود گئی ہے. جب آپ کا یہ آپ کو مل رہے ہوں, جبکہ آپ کو اگر یاد ہو تو یہ جو لاہور والی میٹرو بس بنی تھی اس میں ٹرکش کو تو کچھ نہیں ملا تھا ماں سوائے مہمانداری کے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے بسیں بھی مفت دی تھیں, آپ کو شاید یاد ہو کہ نہ ہو, کہ جو لاہور والی میٹرو ہے اس کے لیے پہلا بسوں کا فلاک جو تھا وہ گفٹ آیا تھا ترکی کی طرف سے. ہم نے اتنے کو, شہباز شریف نے ان کو جو تھے وہ کیا کہتے ہیں پٹو ڈالا ہوا تھا کہ نہ صرف انہوں نے ہمیں کنسلٹنسی دی تھی بلکہ بسوں کا پہلا فلاک جو تھا وہ بھی انہوں نے ہمیں فری آف کاسٹ گفٹ کیا تھا. تو اب ذرا اس کو مد نظر رکھیں کہ ایک یہ لیول تھا اور ایک یہ لیول ہے کہ اب ٹرکش جو ہے وہ کسی نئے منصوبے کے اندر انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, بلکہ ہم نے پچھلے دنوں بڑی کوشش کی. وہ کانٹریکٹ جو تھا نا کوڑا ہٹانے والا وہ ختم ہوئے کوئی 2-2.5 سال ہو چکے ہیں, جب یہ حکومت آئی تھی تب کا ختم ہو گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, بلکہ اس سے سال پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا. تو 3-1 سال تک ہمیں انہیں نا ہر 6 مہینے بعد نہیں یار تسی کر لو, نہیں یار تسی کر لو. فائنلی ہم نے ایک کمپنی پاکستان میں کھڑی کی ہے, رازق, یہ جو کارگو والے نہیں ہیں, ان کو کھڑا کر کے تو ٹرکش کے مقابلے میں وہ کانٹریکٹ جتوایا. اب رازق کے پیچھے کون کون ہے یہ تو میرا رازق ہی جانتا ہے. بتائیں گے کس دن پیچھے ان کے کون ہیں, ٹھیک ہے نا. اور مطلب کہ ہاں ٹھیک ہے, وہ کون کون ہے اب بتائیں تو پھر اٹھائے جائیں گے نا, اس لیے آپ سمجھ جائیں اس کے پیچھے کون کون ہے, اس کو کھڑا کس نے کیا ہے. اب وہ لاہور کے اندر وہ گن وغیرہ اٹھانے کا کام کرے گی, ٹھیک ہو گیا. تجربہ اس کو کوئی نہیں ہے. کارگو کی کمپنی ہے, وہ کارگو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہے. اس کے لیے بہت ساری کنڈیشنز بھی ریلیکس کی گئی ہیں, کیونکہ وہ 400-500 گاڑیاں ہونی چاہیے آپ کی اس کانٹریکٹ کے لیے. میں ایک ذرا تھوڑا سا نیچے, تو ترکیوں کے ساتھ بھی تعلقات ہو گئے ہمارے خراب. سعودیز تو اس کے بعد ہی ٹپ پڑے تھے جب ہم نے کہا, جب ہم نے ترکیوں کے ساتھ تھوڑا سا خطاب وطاب ان کا کروایا. ترکی تو چھیڑ ہے سعودیوں کی, لہذا سعودیہ سے بھی تعلقات خراب ہو گئے. یہ جو ایکسٹرنل فیکٹر سارے موجودہ حکومت نے اپنے خلاف کیے ہیں یا اس کے خلاف ہوئے ہیں, اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکہ کے ساتھ ان کی نہیں بن رہی, بظاہر سرکاری طور پہ وہاں سے کچھ نہیں آ رہا. سعودیہ کے ساتھ ان کی نہیں بن رہی, سرکاری طور پہ وہاں سے کچھ نہیں آ رہا. ملائیشیا کے ساتھ ان کی نہیں بن رہی, سرکاری طور پہ وہاں سے کچھ نہیں آ رہا. چائنا کے ساتھ کچھ بھی نہیں بن رہی, سرکاری طور پہ وہ کچھ بھی دینے کو راضی نہیں ہے, غیر سرکاری طور پہ بھی, ٹھیک ہے. تو ہو کیا رہا ہے, ہم کر کیا رہے ہیں؟ ایسی صورت میں جب حکومت نازک پوزیشن میں ہے تو کوئی نالائق سے نالائق اور نااہل سے نااہل یہ پوزیشن ہوگی
جو کہے گی کہ اس کو انگلی لگائیں گے تو یہ گر پڑے گا. کچھ سمجھ آئی؟ میں تو آپ نہیں آئی. لیکن یہ ایکسٹرنل صورتحال ہے. دیکھیے پاکستان جس طرح جغرافیکلی واقع ہے اس کے اندر ڈیپتھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور جس طرح وہ اس کا جغرافیکل نقشہ بنتا ہے پاکستان کے اندر ایکسٹرنل اور جس طرح ہم نے سافٹ پورس بارڈر رکھے ہوئے ہیں, پاکستان کے اندر ایکسٹرنل فورسز کا انٹرفیئرنس رہے گا. پاکستان کی جو جی ڈی پی کا سائز ہے, پاکستان کے اندر مقتدرہ قوتوں کی جو خواہشات ہیں, اور جس طرح بلینز آف ڈالر جو ہے وہ ہر سال یہاں سے نکال کے امریکہ کی اکانومی میں ڈال دیا جاتا ہے. ضرور میرے منہ سننا ہے کہ پیزے ہاؤس کھول لیتے جانے, سمجھ جایا کرو نا, ٹھیک ہے نا. وہ جو وہاں پہ ڈال دیا جاتا ہے تو وہ پاکستان کی اکانومی سے نکل جاتا ہے, پاکستان کی جی ڈی پی سے نکل جاتا ہے, تو پاکستان اس لیول پہ گرو نہیں کر پاتا. اور 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے یار, تو 22 کروڑ لوگوں کو جو ہے ان کی اپنی ڈومیسٹک جی ڈی پی ہی بہت ہونی چاہیے اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے. کیوں نہیں ہو پاتی؟ کیونکہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پیسے نکل کے جا رہے ہیں, اور اب جانے کی سپیڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ہاں یہ ہے صورتحال. ایکسٹرنلی جو پریشر آیا ہے اس پریشر کے اندر جو ہے وہ جسے کہہ رہے ہیں ہمارے سسٹم کے اندر سے چڑچڑاہٹ کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں. ایک وہ جو ہمارے جو ہیں دوست ہیں عمار مسعود صاحب, انور مسعود صاحب کے صاحبزادے ہیں. انور مسعود صاحب لیونگ لیجنڈ ہیں پنجابی کے, تو کیا کہنا چاہیے کہ وہ مطلب یونیک شاعر ہے, ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ ان کی کئی نظمیں زبان زد عام ہیں. ان کے صاحبزادے ہیں عمار مسعود صاحب, سنا ان کو نوٹس آ گیا ایف آئی اے کی طرف سے. خیر ہم نے پتہ وتہ کروایا اپنے ایک دوست کے ذریعے, انہوں نے کہا کہ نہیں ایف آئی آر سے نہ آئے گا لیکن ابھی نوٹس نہیں آیا ہے. وہ جنگل میں جو ایف آئی آر رجسٹر ہوئی تھی اس میں تو نام ہے ان کا, لیکن ابھی نوٹس نہیں آیا. تو میں نے ان صاحب سے جن سے میں نے پتہ کروایا تھا, میں نے ان سے عرض کیا کہ یار دیکھنا کہ اپنا نام بھی نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ وہ ابو بن آدم کو فرشتے نے بتایا تھا نا کہ تمہارا نام ٹاپ پہ ہے, تو آپ کا نام بھی ٹاپ میں آئے گا, بیڑا ہی غرق تیرا. یار کو خدا کا خوف کرو, ہم تو کوئی ایسی بات کرتا ہی نہیں ہے کہ جو مزاج یار پہ گراں گزرے. ہم تو اس سے پہلے ہی یو ٹرن مار لیتے ہیں آپ کی سنت کے مطابق. انہوں نے کہا نہیں, وہ کہندے نے کہ تسی سانو بیوقوف بھی سمجھتے ہو, سان نہیں پتہ ہے کی کہنا ہے. تو خیر وہ اب اگر میں کچھ آئندہ دنوں کے اندر آپ کے سامنے یہ ویلاگ لے کے حاضر نہ ہو سکوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کہیں پہ مہمان بنا دیا گیا ہوں. تو آپ ذرا مجھے پائپ شائپ پہنچا دیجیے گا وہاں پہ, ہیں جی. تو وہ کہتے جی ابو بن نظم والی نظم کی طرح آپ کا نام ٹاپ پہ. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.